उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा, और यकीन आए तो एक बात पूछ कर देखो, यकीन आए तो एक बात पूछ कर देखो, जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा। मगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में हमें डर महसूस होता है। दोस्तों, ये डर क्यों है, किस वजह से है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां को मारा गया हो, जहां सताया गया हो, वहां क्या कैफियत होगी, क्या हालात होंगे, जरा इस दिल से पूछ करके देखो। जरा उस मंजर को एक बार इमेजिन करो, तसव्वुर करो। अगर आपके साथ, हमारे साथ यह हादसा अल्लाह ना करे हो जाए कि पूरा घराना किसी हादसे का शिकार हो और अकेले हम अपने घर के अंदर बाकी बचें, तो हमारे दिल के ऊपर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, ये हम और आप इस वाक़े और हादसे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसार, ये कुर्बानी, ये जज्बा, ये कहाँ से आता है? ये ईमान की बदौलत आता है। फ़लस्तीन के बहुत सारे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें ये जुल्म, ये ज़्यादती नज़र आती है। हम अपने घरों में बैठे हुए मातम भी कर लेते हैं, अफसोस भी जता लेते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमें डर महसूस होता है। दोस्तों, ये डर क्यों है, किस वजह से है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आइए इसी डर के बीच में आपको एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो शायद आपके जज्म ईमानी को बढ़ाने के लिए काफ़ी होगी इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर दोस्तों ये वीडियो आपके सामने है। अल्लाह यरहमहु, अल्लाह यकबरहु। अब عيطش يا زلمه، انت زلمه، كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء، كلنا مشاريع شهداء. قول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني من خير منها. سامحوا ابن عمه، سامحوا، هاتوا يا عمي، شدوا حيلكم. ارض جهاد هذه وارض رباط، كنا في سبيل الله. احنا ليش عايشين؟ بكره بياخذوا في ايده وتخشوا شكل الفردوس الاعلى. الشهيد بتشفى على 70 واحد من اهل بيته، ده 70 واحد بتشفى. قرهان مش خساره في ربنا، الله خلقنا والله بياخذنا، الله يفعل ما يريد، واحنا الحمد لله صابرين صابرين وبنرضى قضاء الله وقدره، بنرضى فيه، ما نعترضش على امر الله। दोस्तों, इस वीडियो ने मुझे तो ज़ाती तौर पे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, झिझोड़ करके रख दिया दोस्तों, कि ये शख्स इतने सारे मजालिम के बाद, ये एक फ़लस्तीनी है, इतने सारे मजालिम और तकलीफ़ों के बावजूद इनका रिएक्शन देखिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी सरजमीन में हैं जहां हमारी जान कभी भी जा सकती है। हम अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते हैं। हमारी जान ये अल्लाह की दी हुई जान है, और जब वो चाहेगा हमारी जान ले सकता है। दोस्तों, ये इसार, ये कुर्बानी, ये जज्बा, ये कहाँ से आता है? ये ईमान की बदौलत आता है, और वही ईमान हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। मैं आपसे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने नहीं आया हूँ दोस्तों, बस एक छोटा सा पैगाम देने के लिए आया हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं बस ये बताने के लिए आया हूँ कि इन दिनों जहाँ बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान महल में रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं उनके पास, कई एक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पास, लेकिन उनका जो जेब है ना, वो कभी भी 1 रुपया भी अपने इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, इन मजलूम और निहत्तों के लिए नहीं निकलता है। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, वो लोग जो बेचारे भूखे और प्यासे हैं, जो ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं, तड़प रहे हैं, मासूम और बिलखते बच्चे, 2-2, 3-3 महीने के बच्चे जिनकी माँओं का इंतकाल हो गया। अभी खबर आई कि गज़ा के अंदर तकरीबन वहाँ 23 लाख की आबादी है, जिसमें 45% जो हैं सिर्फ बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे हैं 45%। उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप वफात पा चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी सिर्फ वालिदा बाहयात है, वालिद का इंतकाल हो चुका है। तो ये हालात है दोस्तों, और उसमें 80% ऐसे हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो यानी चीज़ें दस्तयाब हो रही हैं, जो मदद उन तक पहुँच रही है, उस पर वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसी बीच में फ़लस्तीन के ताउन के सिलसिले में एक पाकिस्तान की छोटी सी बच्ची ने जो जज्बा और ईसार और कुर्बानी दिखाया है,
واقعی میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ ایسی ہمت اور ایسا حوصلہ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں سکھا پاتے اپنے بچوں کو کہ بیٹا کبھی کبھی اپنے لوگوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے اپنے شوق کو ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس معصوم سے بچی نے جانتے ہو کیا قربانی کی؟ اپنے کان کی دونوں بالیاں نکال کر کے رکھ دی۔ جہاں بہت سارے لوگ اپنے جیب سے ہزاروں لاکھوں کا فنڈ دے رہے تھے، وہاں اس بچی کا یہ معمولی سا مدد کرنا بھی پورے سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا، لوگوں نے بہت زیادہ سراہنا بھی کی، خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اور اس بچے کے لیے ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ آج اگر یہ جذبہ ہے اس بچی کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس بچی کی تربیت کا یہ اثر ہوگا۔ میرے دوستو، ماں باپ کی تربیت، والدین کی تربیت، ساتھ میں اساتذہ کی تربیت کا یہ اثر ہے الحمدللہ، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی توفیق ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ ہم اور آپ بھی اگر اپنے جیب سے ہمارے پیسے نہیں نکلتے ہیں نا، بچا بچا کر کے رکھتے ہیں، یار کبھی کوئی بیچارہ مظلوم انسان آ گیا مانگنے والا، اس کو بھی ہم نہیں دے پاتے، کتنا سخت ہو گیا یار ہمارا دل، کتنا سخت ہو چکا ہے۔ یہ مظلومین بیچارے، یہ مقہور، ان کی ویڈیوز روز صبح و شام دیکھ رہے ہیں، کٹتے ہوئے، مرتے ہوئے، لیکن جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں نکلتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایسا کیوں ہے؟ ارے اسلام نے تو کہا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے ہمدردی اور ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اٹھا کر کے دیکھ لو، اللہ کے نبی نے کیا قربانی دی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے قربانی کیا کیا دی؟ آپ نے مانگنے والوں کو تو کبھی واپس جانے نہیں دیا، آپ نے مانگنے والوں کی زبان کبھی نہیں کاٹی، یہاں تک کہ ایک چادر جب ایک مانگنے والا شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیجیے، وہ آپ کی ضرورت کی چیز تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس کے حوالے کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی فلسطینیوں سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ ہر ملک میں رہنے والے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے یہودی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ظلم کے خلاف، آواز اٹھا رہے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آج بھی انسانیت زندہ ہے، آج بھی انسانیت زندہ ہے۔ اگرچہ کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہو جائیں جو ظلم کا سپورٹ کریں، لیکن الحمدللہ ظلم کے خلاف بھی کھڑے ہونے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں فلسطینیوں سے آپ لوگوں کا کیا رشتہ ہے؟ بھائی فلسطینیوں سے رشتہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فلسطینی یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ اسلام کہتا ہے المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک اصابعہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہوتا ہے، جیسے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ایک مسلمان اسی طرح دوسرے مسلمان سے، ایک دوسری حدیث میں کجسد الواحد، جیسے ایک جسم کے مانند ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد بے گناہ معصوموں کو مار دیتے ہیں اسلام کے نام پر، میں ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتا۔ مسلمان وہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اور مظلوم و بے سہارا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو کبھی بھی اللہ کا نام لے کر کے بے قصور لوگوں کو نہیں مارتے، کبھی بھی وہ کسی مظلوم اور نہتھے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ مسلمان۔ میں جن مسلمان کی بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے کہا ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند، کہیں تکلیف ہوتی ہے دوسرا حصہ اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارے وہ بھائی وہاں پریشان ہیں، مارے جا رہے ہیں، نہتھے ہیں، بے گھر ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، انہیں اگر وہ بچے ہیں تو انہیں یتیم بنا دیا گیا، اگر وہ عورتیں ہیں تو انہیں بیوہ کر دیا گیا۔ میرے دوستو، ایسے حالات میں ایک ایک شخص کے پورے خاندان کو جہاں اجاڑا گیا ہو، جہاں ان کو مارا گیا ہو، جہاں ستایا گیا ہو، وہاں کیا کیفیت ہوگی، کیا حالات ہوں گے، ذرا اس دل سے پوچھ کر کے دیکھو۔
ذرا اس منظر کو ایک بار امیجن کرو، تصور کرو، اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ حادثہ اللہ نہ کرے ہو جائے کہ پورا گھرانہ کسی حادثے کا شکار ہو اور اکیلے ہم اپنے گھر کے اندر باقی بچیں، تو ہمارے دل کے اوپر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی، یہ ہم اور آپ اس واقعے اور حادثے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، میں بس آپ کو کچھ اہم میسج دینے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے حفاظت کے لیے دعا کریں، اور جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیفر اقتدار تک پہنچائے، اللہ مظلوموں کے لیے سہارا بن جائے، اور ہاں اپنے جیب کو ہم خالی کریں ان بھائیوں کے لیے جو بیچارے پریشان حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دنیا اور آخرت میں حامی و مددگار ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔